گزشتہ آیات میں یہود کی خیانت کا ذکر تھا کہ پہلے خیانت فی الدین کا، پھر ان کے خیانت فی المال کا ذکر تھا کہ وہ ایسے بخیل اور ایسے بدبخت ہیں کہ وہ دنیا کی عارضی اور چھوٹی سی چیز جسے مال جیسی ایک بالکل حقیر چیز کو بھی وہ اپنے دین کے بدلے میں بیچنے سے باز نہیں آتے تھے، اور اس کے معاملے میں بھی خیانت کرتے تھے بعض اہل کتاب کو چھوڑ کر، جن کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔ تو وہ اکثر یہود کی عادت یہ تھی کہ وہ خائن تھے، وہ خیانت کرنے والے تھے۔ کسی کا مال ان کے پاس آ جائے یا کسی حق کوئی ان کے اوپر لازم ہو جائے، کوئی خرید و فروخت کر لے یا کسی بھی طرح کسی کا مال اور حق ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو وہ اس میں کیا کرتے تھے؟ خیانت کر دیتے تھے۔ کوئی ان کے پاس امانت رکھتا تھا یا کسی سے وعدہ کرتے تھے تو وہ اس وعدے کو توڑ دیتے تھے اور امانت میں خیانت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کیا تھا کہ یہ جو بات ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اس میں کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو قانون ہے۔ پہلا قانون کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے ہاں یہ قانون ہے کہ جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے، اپنے عہد کو پورا کرے، قسم کھائے اسے پورا کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور متقی ہوتا ہے، اور جو اس کا الٹ کرے تو اس کا نتیجہ بھی الٹ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ناراض کرنے والا اور اللہ کے غضب کو لازم کرنے والا ہے، جو امانت کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایک قانون تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر کے اپنا اصول بیان فرمایا تھا کہ ہماری عادت، ہمارا حکم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ عہد کو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اور امانت کو پورا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے۔ آج کی آیات میں دوسرا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو، اللہ کے عہد کو تھوڑے سے پیسے دنیا کی لالچ اور عہدے کے مقابلے میں بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب رکھے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب رکھے ہیں، وہ ان کو دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے ہاں وعدہ پورا کرنا کس قدر اہم ہے۔ وعدہ نہ پورا کرنے والوں کو عذاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کیا ہے؟ برا عمل ہے اور اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے، جیسا گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو جو لوگ آپسی معاملات میں حلف نامہ، آج کل کیا کہتے ہیں، اسٹامپ کر کے، وعدہ کر کے، عہد کر کے اس کو بھول جاتے ہیں یا اس میں خیانت کرتے ہیں، اسے پورا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو عہد پورے نہ کرنا، اور ایک اپنی قسم کھا کر اس کو پورا نہ کرنا۔ قسم بھی اللہ کے ساتھ عہد ہی ہوتا ہے، جس میں اللہ کا نام بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ میں اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، تو یہ گویا اس کا اللہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک عہد ہے، اور اللہ کے نام کی لاج یہ ہے کہ اس کو وہ پورا کرے۔ تو دونوں کو اس کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، لیکن حقیقت سب کی ساتھ ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کے متعلق ایک حکم بیان فرمایا ہے کہ ہر حال میں اسے پورا کرو، ورنہ اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہوگا۔ شان نزول کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ یہ یہود کے علماء کے حق میں نازل ہوئی تھی، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں بشارت دی تھی، اور انہیں کہا تھا کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ تمہارے پاس امانت ہے، تم نے اس امانت کو ادا کرنا ہے۔ جب وہ نبی آ جائیں تو تم نے دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ یہ اللہ کا عہد ہم سے تھا کہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اور خود بھی ان پر ایمان لانا ہے۔ اور انہوں نے اس وقت وہ عہد قبول کیا تھا۔ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ ان کے اس عہد کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّ۔ اللہ نے ان سے عہد کیا لیا تھا کہ تم اس پر ضرور کیا کرو گے؟ ایمان لائیں گے وہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی، بھیجے ہوئے پیغمبر کی کیا کریں گے؟ نصرت کریں گے۔ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّ۔ اور انہوں نے یہ دونوں کام، علماء نے ان کو کتاب پڑھ کر اللہ کا وہ حکم نہیں سنایا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں روایت یہ نازل ہوئی آیات کہ جو شخص بازار میں
اپنا مال بیچتا تھا اور جھوٹی قسم کھا کر ان کو کہتا تھا قسم اٹھا لو میرے سے کہ مجھے یہ مال اتنے میں پڑا ہے، حالانکہ اس کو اتنے کا آیا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ تو ماشاءاللہ ہمارے مشاہدے میں ہم ہر روز ایسے بیسیوں مثالیں روز ہمیں اپنے بازاروں میں نظر آتی ہیں کہ صراحتاً جھوٹ بولے گا، مارکیٹ کا کیا پوری مارکیٹ میں اس کا ریٹ سب کو پتہ ہوگا اور وہ کہہ دے گا کہ مجھے کیا ہے اس سے مہنگی پڑی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں کہ چند روپے چند پیسوں کے پیچھے انہوں نے کیا کر دیا، اللہ کا عہد توڑا۔ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم کیا کرو گے، قسموں کو پورا کرو گے اور اپنی امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ تو ان کے پاس ایک چیز ہے، وہ امانت ہے، اور اس کا جو صحیح ریٹ ہے اس کے اوپر جائز منافع رکھنا یہ ان کا حق ہے، لیکن اس کے متعلق جھوٹ بولنا کہ یہ قسم اٹھا لو اس بات پر کہ یہ چیز 50 کی اسے آئی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے 100 کی ہی آئی ہے، اب میں اس کے اوپر 10 روپے تم سے پروفٹ لے رہا ہوں اور 110 کی تمہیں دے رہا ہوں، حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے، حقیقت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی شخصوں کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ جو مسلمانوں کو قسم کھا کر ان کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور اپنا مال ان پر جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتے تھے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، لیکن سب کا حاصل ایک ہی ہے کہ اگر کوئی شخص وعدہ نہیں پورا کرتا یا قسم کھا کر اس سے مکر جاتا ہے تو اس کے لیے آنے والی جو آیات میں بتایا گیا ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، یہ مضمون پہلے بھی گزرا ہے کہ وہ یہود ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ کتاب کو منہ ٹیڑے کر کے پڑھتے ہیں، الفاظ کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ان کا معنی مفہوم بدل جائے، یا اس کا صراحتاً ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں، یا لفظ کوئی بگاڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس میں کیا حکم بیان ہو رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تراویحوں میں بعض جگہ تلاوت ہوتی ہے اور نہ پڑھنے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور نہ سننے والوں کو آ رہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک وہی ہے، ایسے منہ ٹیڑے کر وہ ہمارے ہاں جو بدکی چلتی بھی ہیں ان دنوں میں، وہ بڑا عجیب سا نام اس کو دیتے تھے، FX16 جناب اللہ یا اس طرح کے۔ تو یہ صراحتاً ناجائز عمل ہے، قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا یہ ناجائز ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ہم نے بارہا یہ آیت شروع میں بھی بار بار ہم نے سیکھی تھی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ امر ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف ستھرا پڑھنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح قرآن پڑھتا ہے کہ اس کو خود کو بھی سمجھ نہیں آتی، سننے والے کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو ایسے قرآن کا پڑھنا اس کے لیے باعث ثواب نہیں ہے بلکہ باعث عذاب اور گناہ ہے۔ اور اس کو ہم نے بار بار اس کا وہ کیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جی یہ تو پھر تو ہم سارے گئے، پھر تو ہم ساروں کا کیا ہو گئے، سارے کے سارے گئے۔ تو یہ گئے یا نہیں گئے وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ قرآن کا غلط پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ قرآن کا سیکھنا، اتنا قرآن جتنا آپ کی ضرورت ہے وہ فرض ہے، فرض نماز کے برابر قرآن سیکھنا، یعنی 3 آیات ہر نماز کی رکعت میں فرض ہیں، واجب ہیں، اتنا ہی قرآن کا سیکھنا فرض اور واجب ہے۔ سیکھنا صحیح والا، صرف پڑھنا نہیں، سیکھنا۔ تو اس لیے اپنی اگر آج تک ہم نے اس میں کوئی کوتاہی کی ہے تو آج بھی اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو، ان قراء کو، ان حفاظ کو۔ آپ 80 سال کا بندہ آ کر انہیں کہتا ہے آپ نے مجھے پڑھانا ہے، وہ کہتے ہیں جی پڑھائیں گے۔ اس سے زیادہ بڑی قربانی کوئی ایک فیلڈ، کوئی ایک شعبہ، ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو کہ جو بوڑھے بھارے بندوں کو، ریٹائر بندوں کو یہ کہے کہ ہم تمہیں دوبارہ نوجوانوں والی جو ٹریننگ ہے وہ تمہیں دیں گے تمہاری 80 سال کی عمر میں۔ یہ قرآن کے علاوہ کسی جگہ نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن کے وہ لوگ جو بلا معاوضہ، بلا کسی لالچ کے، کوئی ان کو کہتا ہے ہمارے پاس رات کو وقت ہے، وہ کہتے ہیں رات کو آ جاؤ، وہ کہتے ہیں صبح وقت ہے، وہ کہتے ہیں صبح آ جاؤ۔ اس سے زیادہ اللہ کے وفادار کون ہوں گے؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ اتنے وفادار، وہ نہیں دیکھتے ٹائم کیا ہے، کہتے ہیں آ جاؤ قرآن پڑھو۔ ہم نے بارہا یہاں سے بھی یہ اعلانات کیے ہیں، جمعے میں بھی کیے ہیں، درس میں بھی کیے ہیں، نمازوں میں بھی کیے ہیں۔ ہر وہ شخص جو قرآن سیکھنا چاہے گا اسے قرآن سکھایا جائے گا، جب وہ کہے گا اس کی مرضی کے وقت پہ، اور اس کی جو ہے نا آسانی والے وقت میں، جب اسے راحت ہوگی اس وقت وہ آ جائے، تب بھی اسے سکھایا جائے گا۔ اور الحمدللہ ہماری اس مسجد میں آپ دیکھیں گے ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی وہ بیٹھتے ہیں، نوجوان بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، 60 سال کا بھی، 70 سال کے بھی ہیں، اور وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے کر سکتے ہیں، لیکن جو شروع میں جب آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں،
اور آج ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم ہی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور دوسرا آپ لوگوں کے لیے بھی ایک خوشخبری بھی ہے، آپ خوشبختی کی علامت بھی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ میسر ہیں۔ آپ کسی وکیل کے پاس جائیں نا، سر آپ سے مشورہ کرنا ہے کیس میں، کہے گا کتنا پرانا کیس ہے آپ کو؟ جی 20 سال پرانا۔ تو وہ کہے گا اس کی 10 گنا زیادہ فیس ہوگی، پرانا کیس ہے، اسے اسٹڈی کرنا پڑے گا، پھر اس کے حالات احوال کو جاننا پڑے گا، اس کے بعد جتنے مراحل عدالتوں میں گزرے ہیں وہ بہت لمبا کام ہے، سر اس کی 10 گنا فیس ہوگی۔ لیکن قربان جائیں، اللہ ان کو اپنی شایان شان اجر عظیم نصیب فرمائے، ان علماء، ان قراء کو جو اپنے اللہ کے لیے صرف کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھاتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں تو ہم نے بھی پھر صرف اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے، باقی کوئی کام۔ وہ ان کی غیرت ہے، آپ کی غیرت اور ہے۔ آپ کی غیرت یہ ہے کہ اگر آپ انہیں سونے میں بھی تول سکتے ہیں تو آپ تول دیں، تب بھی آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کی غیرت اور ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے لیے غیرت کھاتے ہیں، حیا کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا قرآن جو ان کے پاس ہے وہ آپ تک منتقل کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی غیرت اور حیا یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اللہ ہی کے لیے پڑھیں گے، اللہ کے لیے پڑھیں گے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو جان مال دی ہے تو اس کو بھی کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے میں، اور اپنے قرآن پر، اپنے قرآن کے استاد پر لگائیں گے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے ان کے بارے میں کہ ان کے بچے نے جس استاد سے قرآن ناظرہ پڑھا تھا، ناظرہ بھی پڑھنے سے پہلے جس سے قاعدہ پڑھا تھا، ابتدائی تعلیم، اس کو اس وقت انہوں نے کروڑوں کا انعام دیا تھا۔ غالباً مجھے کنفرم یاد نہیں، 1000 بکریاں، 1000 دینار یا اس کے قریب کا کوئی اجر انہوں نے ان کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ 1000 دینار سونے کے سکے کلوں کے حساب سے بنتا ہے، تولے مولے نیچے رہ جاتے ہیں، کلوں کے حساب سے بنتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی غیرت اور ہے، ان کی حیا اور ہے، وہ اللہ کے لیے پڑھائیں اور وہ اس کے اوپر اجرت نہ لیں، اور آپ کی شرم اور غیرت حیا یہ ہے کہ آپ انہیں سونے میں بھی تول سکتے ہیں تو انہیں تول دیں، یہ بھی کوئی کم ہے، کم نہیں، کیا مطلب کم ہے یہ پھر بھی قرآن کے بدلے میں، کہ آپ کو اگر بوڑھے باڑے میں اللہ نے آپ کو قرآن کی نعمت دے دی اور آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل عنوان ہے اور بہت المیہ ہے، بہت دل اس پہ دکھتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ عالم، حافظ اور قاری کا یتیم یو ہونا ضروری ہے۔ سمجھتے ہیں لفظ یتیم یو والا؟ نہیں سمجھتے۔ ہر وقت وہ بیچارہ بھوکا اور ننگا ہونا چاہیے، وہ امام اور عالم ہونے کے لائق ہے۔ جس کے پاس پیسے ہوں، کوئی چیزیں ہوں، وہ بندہ امامت کے لائق نہیں سمجھتے۔ دیکھ لو آپ جا کر، اگر کہیں امام کے پاس کچھ آ جائے تو ان لوگوں کو اس قدر فکر ہو جاتی ہے کہ ان کو مسجد سے چھٹی کر دی جائے کہ ان کے پاس پیسے ہیں۔ اب پیسے کیوں ہیں؟ اللہ نے دیے بھائی، تمہارے پاس کیوں ہیں؟ کیا تم آسمان سے گرے ہوئے تھے؟ تمہارے پاس لینڈ کروزریں ہیں، تمہارے پاس جو ہے نا بڑی بڑی سوسائٹیوں میں گھر ہیں، تو تم کوئی آسمان سے گرے ہوئے ہو؟ اور وہ اللہ کا قرآن پڑھنے والے، وہ کیا پتال سے آئے ہوئے ہیں کہ تم اور وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے برابر نہیں آ سکتے؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس مزاج کو بدلنا ہے۔ ہمارا یہ درس فقط درس نہیں ہے، یہ پوری ایک تربیت گاہ ہے، بچوں کی بھی ہے، بڑوں کی بھی ہے۔ اس میں ہم الفاظ بھی حالانکہ عموماً دروس میں یہ کام نہیں ہوتا جو ہم کرتے ہیں۔ دروس میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی بھی بڑے درس میں چلے جائیں، کسی بھی چھوٹے بڑے سب کے درسوں میں جائیں، آپ یوٹیوب پوری کھنگال دیں، آپ کو یہ جو ہمارا پہلا سبق ہوتا ہے یہ کسی درس میں نہیں ملے گا۔ مجھے نہیں نظر آیا آج تک کہ درس سے پہلے آپ کو الف با سے لے کر وہ پورا قرآن تجوید، ہم نے 2 دفعہ قاعدہ پڑھا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے نورانی قاعدہ، وہ جو بچپن میں آپ نے دیکھا تھا، وہ اس درس میں 2 دفعہ پورا کیا ہے، الحمدللہ۔ تو اس کے بعد اب جن لوگوں نے مستقل یا اکثر اوقات درس میں شرکت کی ہے ان کی تجوید، اور جنہوں نے نہیں کی یا جو نہیں کرتے ہی نہیں ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال یہ مستقل ایک عنوان ہے، اس کو مزاج کو بدلیں، اور بالخصوص آپ لوگ
جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں قرآن والے لوگ ہیں، اگر آپ قرآن کی قیمت نہیں سمجھیں گے، قدر نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ آپ تو قرآن والے ہیں، آپ کون ہیں؟ بولیں نا، آپ بھی کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ قرآن والے ہیں، آپ صاحب قرآن ہیں۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا صاحب قرآن کے لیے اللہ نے یہ اعزاز رکھے، وہ آپ ہی تو ہیں، اور کون ہیں؟ وہ کوئی سینگ والے تو نہیں ہوتے نا بھائی۔ ہمارے یہاں تو وہ ہوتے ہیں کہ قرآن والا وہ ہے جو صبح سے لے کر رات تک چٹائی پر بیٹھے اور پورا دن قرآن پڑھے، ہم سمجھتے ہیں وہ قرآن۔ یہ بھی نظریہ نامناسب ہے میرے خیال میں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن ہمارے لوگوں کا، وہ لوگ جو چند منٹ قرآن دیتے ہیں یا ہفتے میں یا روزانہ کے درس میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن والے ہیں بھائی۔ مقدار کم ہے، مقدار کم ہے نا، کم زیادہ تو ہو سکتے ہیں نا۔ مثال ایک بندہ ہے، آپ کو ہمارے پیسوں والی مثالیں صحیح سمجھ آتی ہیں، پیسے والا ہے، اس کے پاس لاکھوں میں، ایک کے پاس اربوں میں ہے تو دونوں پیسے والے۔ تو آپ بھی قرآن والے ہیں، آپ کے پاس بھی بہت بڑا اعزاز ہے، آپ کے پاس بھی اللہ کی ایک دولت ہے، آپ سمجھتے نہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو آپ لوگ بالخصوص یہ جو نوجوان ہیں، ان کا وقت ہے کہ وہ اس زمانے کو بدل سکتے ہیں، وہ اس المیے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور وہ اس معاشرے کے جو سوچ ہے علماء کے بارے میں، قراء کے بارے میں، اسے تبدیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، ان کو وہ اعزاز دیں، ان کا عہدہ ایک وزیر کے برابر ہونا چاہیے، صدر سے بھی اونچا ہونا چاہیے برابر، تو وہ تو کسی بیچارے ان کے پاؤں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں، اب آیت صحیح سمجھ آئے گی۔ ان الذین یشترون، اس میں آیت میں یہ ساری آیت کی تفسیر ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، یقیناً بے شک جو لوگ معاوضہ لیتے ہیں، یشترون خرید لیتے ہیں، کن چیزوں کو؟ بعہد اللہ، اس عہد اور وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بیچ ڈالتے ہیں، ثمناً قلیلاً، تھوڑے سے معاوضے کے بدلے میں۔ تھوڑے سے معاوضہ، وہ جتنا بھی ہو، سونوں کے حساب سے، کلوں کے حساب سے ہے، وہ تھوڑا ہی ہے۔ کیوں؟ دنیا خود ہی حقیر ہے، اس میں چند روپے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ثمناً قلیلا، جن لوگوں نے اللہ کے عہد اور قسموں کو بیچ دیا، ان کو دوسروں کے عہد میں، اپنے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں، ان کے لیے انجام کار یہ ہے، اولئک لا خلاق۔ بیچنے کا مطلب سمجھ آئے؟ بیچنا کیا ہے؟ اگر جو آیت کی ہم نے شان نزول بیان کیا تھا ان علماء کے بارے میں، ان کے علماء میں نے آپ کو بتا دی، اللہ کے نبی کے بارے میں ان کے پاس عہد تھا، اور انہوں نے لوگوں کو کیا کیے ہوئے تھے؟ وہ آیتیں چھوڑ کے ادھر ادھر کی آیتیں سناتے تھے، اور اپنا عہد انہوں نے کیوں بیچا تھا؟ وہ آپ کو یاد ہو نا، وہ جو شروع میں ہم نے بات کہی تھی، وہ جو وفد آیا تھا سورہ آل عمران کے شروع میں، نصارہ کا جو وفد تھا، تو ان کا جو سردار تھا اس نے کچھ الفاظ کہے تھے، اگر میں اس بات کو اعلانیہ مان لوں، حالانکہ اس نے کہا مجھے پتہ ہے، اپنے بھائی کو اس نے کہا تھا، اور اس کا بھائی مسلمان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو اس نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، لیکن اگر میں اس کا اعلان کروں گا تو وقت کے روم کے بادشاہوں کے ہاں جو میرا منصب ہے، میری جو کرسی ہے، وہ چلی جائے گی، اور مجھے جو معانہ وہاں سے معاوضہ ملتا ہے، ہدیہ ملتا ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بند ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں وہ مال اور دولت، عہدہ اور منصب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہی ہے، اللہ سے عہد تھا کہ ہم لا یؤمنن ولا ینصرن، اور انہوں نے کیا کر دیا؟ ثمناً قلیلاً میں بیچ دیا، تھوڑے سے اس کے بدلے میں کیا کر دیا انہوں نے؟ وہ اپنا عہد جو اللہ سے کیا تھا وہ بھی کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ اچھا، تو جو لوگ قسمیں پوری نہیں کرتے، اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، ایک تو ان کا انجام پچھلی آیت میں تھا کہ اللہ ان پر غضب نازل کریں گے، اللہ ان سے ناراض رہیں گے، ان کو راضی نہیں ہوں گے اور ان سے محبت نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا ان کا علاج یہ ہوگا، اس کا انجام لا خلاق لہم فی الآخرہ، پہلا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ذرہ برابر بھی ان کو وہاں کوئی قیمت اور بدلہ، ٹھیک ہے نا، سمجھتے ہیں، حصہ اور بدلہ وہاں نہیں ہوگا۔ دوسرا عذاب یہ ہوگا لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا نہیں کریں گے؟ بات ہی نہیں کریں گے، اپنے غضب اور غصے کی وجہ سے۔ اگر جو کریں گے بھی تو وہ کس کی ہوگی؟ ناراضگی کے ساتھ اور غضب کا ہی فیصلہ ہوگا، ان کے ساتھ کوئی بات فیصلہ راحت والی یا ان سے محبت اور لطف والی کوئی بات اللہ ان سے نہیں کریں گے۔
ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، تیسرا عذاب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، لا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں۔ دیکھنا وہ رحمت کا دیکھنا ہے، غصے والا دیکھنا تو نہیں ہوتا، وہ تو الٹا مصیبت ہوتی ہے نا، وہ دیکھنا کہ ہمیں دیکھ لیا اور اب ہمارے لیے سزا کا فیصلہ ہے، تو وہ مراد ہے۔ تو اللہ رحمت کی نظر سے ان کو نہیں دیکھیں گے، نہ انہیں قیامت آخرت میں کچھ حصہ ملے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ اللہ ان کو پاک کریں گے، نہ ان کے گناہ معاف کریں گے، نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے، نہ گناہ معافی اور نہ ان کی صفائی پاکی، اور نہ جنت میں داخلہ ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پانچویں چیز ان سزا یہ ہوگی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور وہاں کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور دیکھیں باقی ساری تفسیر ہوگی ہے، بے شک ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں، مروڑ کر بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زبانوں کو حروف کی ادائیگیوں میں اس کو گھما پھرا کر لفظ کو بولتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اور پڑھا دوسرا جائے، ایک لفظ ہے اور پڑھا کیا جائے؟ دوسرا جائے۔ اسی لیے ہم نے اکثر یہ کہتے ہیں نا، تجوید سے صحیح پڑھنا ضروری ہے، اگر آپ اس کو ٹیڑھا کر کے پڑھیں گے تو وہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ بھی وہی لوگ کرتے تھے، بغیر تجوید کے اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، اور یلوون، وہ تو جان بوجھ کے کرتے تھے، یلوون السنتہم، اپنی زبانوں کو کیا کرتے تھے؟ مروڑتے تھے، بالکتاب ہی، کتاب میں یعنی پڑھنے میں، لتحسبوہ من الکتاب، ایسے کیوں کرتے تھے؟ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کتاب میں سے ہے۔ اور خیر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کتاب کی عبارت تھی وہ نہیں، اس کے ساتھ تھوڑے سے الفاظ اور آواز کے ساتھ حروف کی زیادتی کر دیتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کچھ اور بات ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم لوگ اس کو گمان کرو کہ یہ کتاب ہی میں سے کوئی بات ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب، حالانکہ وہ کتاب کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے الفاظ اس کو بیچ میں جوڑے ہوئے تھے اور اس طرح ٹیڑے میڑے کر کے بول جاتے تھے تاکہ وہ بھی لگے کہ وہ بھی کتاب ہی کا ایک حصہ ہے۔ وہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے لیکن ابھی وقت نہیں، لیٹ ہو گئے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر وہ الزام بھی اللہ کو دیتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے اس بات پر؟ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ، کل بھی گزری ہے یہی بات، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہم یہ جو تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں نا یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور وہ جو اللہ کے نبی کی نافرمانیوں کا لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی ان نبی کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کی کوئی وصف بیان نہیں ہے، تم ان پر ایمان نہ لاؤ، ان کی بات نہ مانو، تو ان کو کہتے تھے یہ اللہ نے حکم دیا ہے، تورات میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی تھے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ اللہ نے یہ حکم دیا، حالانکہ اللہ نے حکم نہیں دی۔ اور اس کی یہ جو ہم نے آج عہد پڑھے ہیں وعدے اور قسم کے متعلق، اس میں بہت ساری روایات بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس چیز سے منع کیا ہے اور اس پر سخت وعیدیں سنائی ہیں کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں یا کسی بھی معاملات میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو وہ اللہ کے سخت غصے کے اور عذاب کے کیا ہو جاتے ہیں؟ مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یاد کر لیں کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان کو نہ ہم تصدیق، جو موجود ہیں آج کل، اس کو تورات کو نہ آپ تصدیق کریں گے نہ ان کی تکذیب کریں گے، نہ ان کی تصدیق، یہ پہلے بھی شاید گزرا ہے کہ پہلی کتابوں کے متعلق ہمارا ایمان کیا ہے؟ نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں موجودہ ابھی جو حال ہاتھ میں ہے وہ والی، نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ تصدیق اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں نے اس میں اپنی باتیں شامل کی ہیں، اور تکذیب اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا کچھ حصہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہی ہے۔ اس لیے ہم اجمالاً یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے اتاری کتابیں وہ سچ تھیں، اب موجود ہے یا نہیں اس کے لیے ہمیں کوئی ضرورت، صراحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ان کا متبادل بھی ہے اور ان کا جامع بھی ہے، تو ہم موجودہ کتاب پر ایمان نہیں۔ یہ جو تورات اگر کوئی اٹھا کر کہتا ہے تو ہم اس کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پرانی لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جوان کہ فلاں تورات لایا، اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ قطعاً صحیح نہیں ہے،
ٹھیک ہے، ہمارا ان کے اس موجودہ کتاب کے اوپر نہ تصدیق ہے نہ تکذیب ہے، اجمالاً جو اللہ نے اتاری تھی تورات اس پر ایمان ہے، اور وہ صحیح تھی اور برحق تھی، لیکن اپنے زمانے میں قرآن آنے کے بعد وہ منسوخ ہے، اس کا مطالعہ، اس کا پڑھنا پڑھانا وہ سب کیا ختم۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو یاد کریں۔ اکثر نوجوان پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ہم بائبل پڑھ لیں، ہم جو فلاں پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ نہ تصدیق کی اجازت ہے نہ تکذیب کی، بس اجمالاً یہ کہیں کہ ہم تورات اور انجیل پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ